بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے عشرے کی دعا۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے ہمارے رب مجھے بخش دے، مجھ پر رحم فرما، تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے۔ السلام علیکم۔ آپ کا ہوسٹ عبدالقادر رمضان کی 8ویں نشریات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا کرم اور شکر ہے، رب العالمین نے 7 روزے خیر و عافیت کے ساتھ گزارے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ پاک بقیہ رمضان بھی ہمارے لیے اور تمام ناظرین کے لیے، تمام امت کے لیے خیر و عافیت کے ساتھ گزارے۔ ہماری نشریات کا آغاز سورہ فاتحہ سے ہوتا ہے، تو میں آپ کی خدمت میں سورہ فاتحہ کی ایک آیت اور اس کا ترجمہ پیش کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ بے شک یہ آیت ہمارے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ بینگ اے مسلم ہمیں اللہ کی شکر گزاری میں اپنا وقت گزارنا چاہیے، اس رب العالمین ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی سے مدد مانگنی چاہیے، کیونکہ اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے غیر سے نہیں ہوتا۔ تو ہم اگر اس آیت کو اپنا اوڑھنا اور بچھونا بنا لیں گے تو انشاءاللہ العزیز اللہ رب العزت ہمارے تمام کام آسان کر دیں گے۔ آج ہم آپ کے سامنے سورہ رحمان کی آیت 24 تا 28 کا ترجمہ پیش کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اللہ ہی کی ملکیت ہے وہ جہاز جو سمندروں میں پہاڑ کی طرح بلند چل پھر رہے ہیں۔ پس اے انسانوں اور جنوں، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ جو کچھ زمین پر ہے سب فنا ہو جانے والا ہے، صرف تیرے رب کی ذات جو عظمت والی ہے باقی رہ جائے گی۔ پھر تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ تو یہاں اللہ رب العزت نے ہمیں بتا دیا کہ اتنا وسیع سمندر جو میرے رب کی قدرت میں ہے، اور اللہ رب العزت نے ان انسانوں کو عقل اور سمجھ دی، جس عقل اور سمجھ کو استعمال کر کے اس نے یہ جہاز تیار کیے جو پہاڑوں کی طرح اونچے بلند لیکن اس سمندر پہ چل پھر رہے ہیں۔ میرے اللہ کی قدرت میں ہے، میرے اللہ کی قدرت کے بغیر وہ اس میں چل پھر نہیں سکتے۔ اسی طرح ایک وقت ایسا آئے گا جس پہ ہمارا ایمان ہے، ہمارا ایمان مکمل ہی نہیں ہوتا کہ اگر ہم روز قیامت پر ہمارا یقین نہ ہو، تو اس یقین کے ساتھ کہ ایک دن قیامت کا دن مقرر ہے جس میں روئے زمین پہ سب کچھ فنا ہو جائے گا، صرف میرے اللہ کی ذات رہے گی، اور وہ صحیح اس کے بعد جزا و سزا کا دن آئے گا اور میرا اللہ اس پہ انصاف کریں گے۔ یہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث آپ کی نظر کرتا ہوں، ابو قتادہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھ لے۔ یہاں اگر ہم سورہ رحمان کی ان آیتوں کا جو ترجمہ پیش کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو سامنے رکھیں تو رب العالمین کی وہ ساری نعمتیں جو اللہ پاک نے ہمارے لیے جو ہے پیدا کی، اسی میں وہ سب چیزیں جو جہاز بنا کر بڑے بڑے اونچے جہاز جو اتنی تیز ہواؤں میں اور ان تیز سمندر کی چھالوں میں جو ہے وہ چل رہے ہیں، وہ میرا رب العزت کی جو ہے وہ نعمت میں سے ایک نعمت ہے، اور ہم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اس سے ہم اس سے نقل و حرکت کرتے ہیں، ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر سے دوسرے شہر، ایک علاقے سے دوسرے علاقے، ایک کنارے سے دوسرے کنارے، اپنی زمان کی ترسیل اور اپنے رزق روزی کی تلاش میں، اور ہم مچھیوں کا شکار کرتے ہیں اس کے استعمال میں۔ یعنی یہ سب چیزیں جب ہم اللہ کی
قدرت کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو ہم اس پر شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ فرائض کی ادائیگی جو یقیناً جنت کا وعدہ ہے، اگر ہم اس پر 100% پورے اتر جائیں تو اللہ پاک ہمیں جنت عطا کریں گے۔ بین انسان ہم خطا کر سکتے ہیں، خطا کے پتلے ہیں، تو یہ ہر وقت ہر چیز کے بعد ہر چیز کے استعمال اور اس کے بعد ہم اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جائیں۔ اور جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہے کہ جب ہم مسجد میں داخل ہوں تو 2 رکعت نماز جو ہے وہ تحیت المسجد ادا کر لیں۔ یہ نماز اس نماز سے علاوہ ہوگی جس کو ادا کرنے ہم مسجد جا رہے ہیں۔ مقصد صرف یہ ہے کہ اس طرح ہم ان سنتوں اور نوافل کو ادا کر کے ہم اللہ پاک سے اس بات کی امید رکھیں انشاءاللہ العزیز کہ اگر ہم سے فرائض کی ادائیگی میں یا کوئی کمی رہ گئی ہو یا ہم سے کوئی خطا ہو گئی ہو یا ہم سے کوئی گناہ ہو گیا ہو تو اللہ پاک ان سنتوں نوافل اور ہمارے نیک عمل کی وجہ سے اللہ پاک اس کو درگزر فرمائے اور جو ہے ہمارا جنت میں جانا آسان ہو جائے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ روزانہ کی طرح آج ہمارے اسٹوڈیو میں عبدالرافع موجود ہیں تو یہ اپنے کلام سے ہم سب کو مستفید کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خدا ناراض کر بیٹھے یہ ہم سب کیا کر بیٹھے، بہت پرواز کر بیٹھے خدا ناراض کر بیٹھے، بہت مصروف رہتے تھے ہواؤں پر حکومت تھی، تکبر تھا کہ طاقت تھی، بلا کی بادشاہی تھی، سبھی مصروف تھے ایسے کہ ایک ہستی بھلا بیٹھے، مگن تھے اپنی دنیا میں سبھی بے خوف رہتے تھے، تیری ہستی بھلا کے ہم سبھی خاموش بیٹھے تھے، کوئی بے فکر بیٹھا تھا، کوئی مصروف سازش تھا، کوئی تختوں پہ بیٹھا تھا، کوئی دولت کا پیاسا تھا، کوئی خوابوں میں رہتا تھا، کوئی ماضی میں بھٹکا تھا، کوئی تدبیر کرتا تھا، کوئی تسخیر کرتا تھا، کہ ظلمت راج کرتی تھی خدا خاموش بیٹھا تھا، کوئی آنسو نہ جھلکا تھا، کسی کا دل نہ تڑپا تھا، پھر ایک ایسی وبا پھیلی فضاؤں اور ہواؤں میں، سبھی کچھ تھم گیا مالک تیری خلق خدائی میں، اب اس نے منہ جو پھیرا ہے فقط وحشت کا ڈیرا ہے، کہ دنیا کی ہر ایک بستی بھیانک موت چہرہ ہے، خدا منہ پھیر بیٹھا ہے، اب اس کا گھر بھی خالی ہے، خدا ناراض بیٹھا ہے، قہر دنیا پہ طاری ہے، ابھی بھی وقت ہے لوگوں خدا سے گڑ گڑا کے تم اسے راضی کرو
तौबा करो लोगों, निगाहें नम करो लोगों, वो जल्दी मान जाता है, वो अब भी तुमको चाहता है। सितम हमने किया खुद पर, रहम तूने ही करना है, ये हम इकरार करते हैं, ये हम फरियाद करते हैं। हमें भी बख्श दे या रब, तुझी से आस करते हैं। हमें मालूम है या रब, तू अब भी हमको चाहता है। खुदा नाराज कर बैठे, ये हम सब क्या कर बैठे, बहुत परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। बहुत परवास कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। बेशक अगर हम अपने अपने गिरबानों में झांकें तो यकीनन अल्लाह पाक का ये जो अज़ाब ही कहेंगे इसे, ये इस पूरी कुरैश के ऊपर छाया हुआ है। अल्लाह पाक ने हमें अपने अपने घरों में बंद कर दिया और मौत को हमारे दरवाज़ों पर बिठा दिया, सिर्फ इसलिए, अगर हम समझें तो सिर्फ इसलिए कि हम इस कैद तन्हाई में अपना आप झंझोड़ें, तो झंझोड़ कर अपने आप से पूछें कि मैंने क्या किया, मेरा क्या किरदार था, मुझे क्या करना चाहिए था। तो इंशाअल्लाह इस तरह हम अगर करेंगे और अपनी गलतियों की अपने रब से माफ़ी मांगेंगे तो रब कायनात यकीनन बहुत प्यार करता है, वो आज भी माफ़ करने के लिए बेशक तैयार होगा। अल्लाह ताला हमें माफ़ी की तौफीक अता फरमाए। दुआ में हमारे साथ शामिल हो इंशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या रहमान रहीम, या मालिको मौला, ये दो जहाँ के मालिक, या रहमान रहीम, ए गफूरुर रहीम, ए मेरे रब्बुल आलमीन, ए दोनों जहाँ के मालिक, अल्लाह हमको माफ़ फरमाए, अल्लाह हम सबको माफ़ फरमाए अल्लाह। या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, बेशक हमने खताएँ की अल्लाह, अल्लाह बहुत खताकार है अल्लाह, अल्लाह सजाकार है अल्लाह। या रब्बुल आलमीन, हम मानते हैं अल्लाह, अल्लाह हमारा ही कसूर है अल्लाह, आप तो यकीन हमसे बहुत प्यार करते हैं अल्लाह। अल्लाह आप कभी भी हम पर ऐसी मुसीबत न डालें अल्लाह, लेकिन हमने भी हद इख्तिराज कर दी अल्लाह, हम तुझे भूल बैठे अल्लाह, बहुत बर्बादी की अल्लाह, अल्लाह फिरौन बन गए अल्लाह, अल्लाह ज़मीन पे अल्लाह हम इंसानों को तंग करने लगे अल्लाह, अल्लाह अल्लाह तुझे भूल बैठते अल्लाह, अल्लाह तेरी दी हुई नेमतों को अल्लाह, अल्लाह हमने अपने आप से मंसूब कर लिया था अल्लाह, अल्लाह ऐसी नादानी थी अल्लाह, हमें नहीं करनी चाहिए थी मेरे अल्लाह, अल्लाह उसका इकरार करते हैं अल्लाह, जो नेमतें अल्लाह तेरी तरफ से दी हुई है अल्लाह, इसमें हमारा कोई कमाल नहीं है अल्लाह, अल्लाह तू इख्तियार है अल्लाह, जब तू चाहे उसे ले ले अल्लाह, और जब तू चाहे उसे दे दे अल्लाह। अल्लाह हम तुझसे दुआ करते हैं अल्लाह, आफियत में मिल जाने के बाद उसके छिप जाने का तो इंसान से बर्दाश्त नहीं होता है अल्लाह, अल्लाह तू हमें माफ़ कर दे अल्लाह, अल्लाह तू हम पर रहम फरमाए अल्लाह। या रब्बुल आलमीन, इस रमज़ान के सदके या रब्बुल आलमीन, या रब्बुल आलमीन, इस अज़ाब को हमारे ऊपर से हटा ले अल्लाह, अल्लाह इस बीमारी को दूर फरमा दे अल्लाह। या रब्बुल आलमीन, हम बहुत कमज़ोर हैं अल्लाह, अल्लाह तो तेरे
دلا دیا ہے اللہ. یا رب العالمین ہم پر اپنا رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہم پر اپنا رحم فرما دیجیے. اے اللہ ہمیں صحت عطا فرمائیے, تندرستی عطا فرمائیے. اے اللہ ہم گناہوں کی معافی مانگتے ہیں. اللہ اس پہ ہمیں ثابت قدم رکھیے. اللہ بہت غفور رحیم ہے, کریم ہے. اللہ ہم دعاؤں کے سننے والے ہیں. اللہ ہماری دعاؤں میں بالکل بھی اللہ صداقت نہیں ہے. اللہ ہم پل میں تولا پل میں معاشر ہو جاتے ہیں. اللہ ہم پر رحم فرما. اللہ ہمیں اپنی اس عادت کو بدلنے والا بنا. یا رب العالمین ہم پر اپنا رحم فرما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين برحمتك يا ارحم الراحمين. اس دعا کے ساتھ ہماری آج کی نشریات کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل باقی دعا کی اور حدیث نبوی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے ساتھ ہماری آج کی نشریات کا وقت ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ کل اور دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اپنے ہوسٹ عبدالقادر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.